والوں کی صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ محترم ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پر۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے سامنے ضروری مسائل میں سے قربانی کے مسائل لے کر حاضر ہوا ہوں، کیونکہ گزشتہ ویڈیو میں بات آئی تھی کہ حیض و نفاس اور استحاضہ کے مسائل مکمل ہونے کے بعد ویسے تو معذورین کے مسائل شروع کرنا تھا، لیکن بقرعید کا موقع ہے، بہت سارے لوگوں کو قربانی کرنی ہوتی ہے، تو قربانی کے بہت سارے مسائل لوگ نہیں جانتے، تو اس وجہ سے موقع کی مناسبت سے قربانی کے مسائل آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا انشاءاللہ۔ قربانی جو ہے شریعت مطہرہ کی ایک اہم عبادت ہے۔ اللہ رب العزت نے قربانی کا تذکرہ قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ اللہ پاک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے نبی جی نماز پڑھیے اور آپ کے رب کے نام سے قربانی کیجیے۔ تو قربانی کا حکم قرآن میں موجود ہے، حدیث میں بہت سارے حدیثوں میں قربانی کا حکم موجود ہے، اور ہم بارہا کہتے رہتے ہیں اور آپ لوگ بارہا سنتے رہتے ہیں کہ قربانی یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ عمل اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جوتیوں کا صدقہ ہے، ان دونوں نبیوں کا عمل ہے، ان دونوں نبیوں کی سنت ہے۔ اللہ رب العزت نے رہتی دنیا تک کے لیے اس عبادت کو مسلمانوں کے اوپر جو قربانی کرنے کی جن کے پاس طاقت ہے ان کے لیے واجب قرار دے دیا ہے۔ ایسے تو جو ہے یہ مسائل کے ویڈیوز ہیں، کوئی بیانات وغیرہ کرنا مقصود نہیں ہے۔ قربانی کے فضائل اگر آپ کو سننا ہے تو ہمارے اسی یوٹیوب چینل کے اندر جمعہ کا بیان بھی نشر کیا جا رہا ہے، تو جمعہ کے بیانات اگر آپ سنیں گے تو آپ کو وہ مقصود حاصل ہو جائے گا۔ یہاں صرف مسائل کا تذکرہ ہوگا۔ آج سے ہماری قربانی کے مسائل شروع ہو رہے ہیں، یہ آج کا ہمارا پہلا ویڈیو ہے۔ آج کے اس ویڈیو کے لیے میں نے 7 مسائل کا انتخاب کیا ہے۔ اس میں سے سب سے پہلا مسئلہ، قربانی کے ایام کتنے اور کون کون سے ہیں۔ قربانی تو بہت ہی اونچا عمل ہے، لیکن قربانی کتنے دن کرنا ہے اور وہ دن کون کون سے ہیں۔ تو قرآن حدیث کی روشنی میں ہمیں یہی جواب دیا جاتا ہے کہ بھئی قربانی کے ایام 3 دن، قربانی کے ایام جو ہیں وہ 3، اور وہ کون کون سے ہیں؟ ذی الحجہ کی 10 تاریخ سے لے کر ذی الحجہ کی 12 تاریخ تک۔
ذی الحجہ کی 10 تاریخ کی صبح سے لے کر آگے جو ہے مسئلہ آئے گا کہ کب سے قربانی جو ہے شروع کی جائے، بڑے شہروں میں کون سا وقت ہے اور چھوٹے دیہاتوں میں کھیڑوں میں کون سا وقت ہے، تو اس کے بارے میں مستقل ایک مسئلہ آگے آ رہا ہے۔ تو یہاں یہ سمجھ لیں کہ بھئی 10 ذی الحجہ کی صبح سے لے کر 12 ذی الحجہ کی غروب تک، مغرب سے پہلے تک قربانی کا وقت ہے، اور یہ 3 دن جو ہے قربانی کے ایام کہلائیں گے۔ مسئلہ نمبر 2، قربانی کے تو 3 دن ہیں ہی، لیکن ان 3 دنوں میں کون سا دن قربانی کے لیے افضل ہوگا؟ تو اس کے بارے میں یہی جواب دیا جائے گا کہ بھئی قربانی کے 3 دنوں میں سے سب سے افضل دن جو ہے وہ 10 ذی الحجہ ہے، یعنی عید الاضحیٰ۔ عید الاضحیٰ کا جو دن ہوتا ہے، اب جو ہے ہمیں ذی الحجہ کا چاند الحمدللہ نظر آ چکا ہے، آج 1 تاریخ ہے۔ اس حساب سے اس بار عید الاضحیٰ کب ہو رہی ہے؟ اتوار کے دن۔ اب یہ اتوار نہیں، پھر آئندہ جو اتوار آ رہا ہے اس اتوار کو عید الاضحیٰ ہوگی۔ تو عید الاضحیٰ کے دن قربانی کرنا بہت ہی افضل ہے۔ اگر آدمی کسی مجبوری کی وجہ سے قربانی نہیں کر سکا 10 ذی الحجہ کو، تو 11 کو بھی کر سکتا ہے، 12 کو بھی کر سکتا ہے۔ ایسا نہیں کہ بھی مسئلہ بتا دیا گیا ہے 10 ذی الحجہ کو ہی افضل ہے تو 10 ذی الحجہ کو ہی کریں گے، نہیں، آگے بھی 2 دن ہیں۔ افضل ہے عید کے دن 10 ذی الحجہ کو قربانی کرنا بہتر ہے۔ اگر نہیں ہو سکتا تو 11 کو کریں، 11 کو بھی نہیں ہو سکتا تو 12 کو مغرب سے پہلے تک ہمارے پاس وقت رہتا ہے، تب تک جو ہے ہم اپنی قربانی کا عمل مکمل کریں۔ 3 دن جو ہے قربانی کے دن رہتے ہیں، اس میں سے سب سے افضل دن جو ہے وہ پہلا دن ہے، یعنی 10 ذی الحجہ، عید الاضحیٰ کا دن۔ مسئلہ نمبر 3، عام طور سے قربانی جو ہے وہ دن کے وقت کی جاتی ہے، رات کے وقت میں عام طور پر قربانی نہیں ہوتی۔ تو یہاں مسئلہ یہ ہے کہ بھئی کیا رات کے وقت میں بھی قربانی کر سکتے ہیں جیسے دن میں کرتے ہیں؟ تو اس طریقے سے رات پہ بھی قربانی جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ تو اس کے بارے میں ہمیں جو ہے یہی جواب دیا جائے گا قرآن حدیث کی روشنی میں کہ رات میں بھی قربانی اگر کوئی کرنا چاہے تو کراہت کے ساتھ کر سکتا ہے، کوئی جو ہے مضائقہ نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ایک چیز شرط ہے، وہ کیا ہے کہ روشنی کا اچھا خاصا انتظام کر لے۔ جیسے دن کو آدمی کو جو ہے کسی چیز کو دیکھنے کی دقت محسوس نہیں ہوتی دن میں، تو اسی طریقے سے اتنا ہی روشنی کا انتظام کریں کہ رات میں بھی آدمی کو قربانی کرنے میں، ذبح کرنے میں کوئی دقت محسوس نہ ہو۔ تو اچھا خاصا جو ہے روشنی کا انتظام اگر کر لیا جائے تو رات میں بھی قربانی جائز ہے۔ اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 4، کیا شہر میں تمام مساجد میں عید کی نماز کے بعد ہی قربانی جائز ہے یا کسی ایک جگہ قربانی ہو جائے تو بھی درست ہے؟ تو یہاں جو ہے ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی جگہ بہت ساری مسجدیں ہیں اور ہر مسجد میں جو ہے یا شہر کی بعض مسجدوں میں عید کی نماز ہوتی ہے، تو قربانی جو ہے عید کی نماز کے بعد درست ہوتی ہے۔ اگر کہیں کسی جگہ پورے مسجدوں میں نماز نہیں ہوئی، کسی ایک مسجد میں یا کسی ایک عیدگاہ میں نماز ہوتی ہے، تو کیا اس وقت دوسرے مسجد والوں کو یا شہر میں اور بھی بہت سارے لوگ رہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے قربانی کرنا درست ہے یا نہیں؟ تو شریعت یہی کہتی ہے کہ بھئی ایک جگہ اگر نماز عید الاضحیٰ کی ہو گئی تو پھر تمام کے لیے قربانی کرنا درست ہے۔ وہ لوگ بھی قربانی کر سکتے ہیں جو عید الاضحیٰ کی نماز نہیں پڑھے ہوں۔ ایک جگہ تو نماز ہو گئی، چاہے مسجد میں ہو، چاہے چھوٹے عیدگاہ میں ہو، چاہے بڑے عیدگاہ میں ہو، کہیں بھی ہو، ایک جگہ نماز ہو گئی، تو اب جو ہے
شہر کے جتنے لوگ رہتے ہیں اس میں نماز پڑھے ہوئے لوگ بھی رہتے ہیں، نماز نہیں پڑھے ہوئے لوگ بھی رہتے ہیں، تو دونوں قسم کے لوگوں کے لیے قربانی کرنا درست ہے۔ اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 5، کیا قربانی کے وقت میں شہر اور دیہات کا فرق ہوتا ہے؟ اب یہاں جو ہے مسئلہ آ رہا ہے کہ بھئی گاؤں جو ہے رہنے کی جگہ جو ہے دو قسم کی ہوتی ہے، ایک بڑے شہر اور ایک چھوٹے گاؤں کھیڑے دیہات جو ہوتے ہیں۔ تو قربانی کا جو وقت ہے بڑے شہروں کے لیے اور چھوٹے دیہاتوں کے لیے سب کے لیے برابر ہے یا کوئی فرق ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ بھئی بڑے شہروں میں قربانی کب درست ہوتی ہے؟ عید کی نماز کے بعد۔ عید کی نماز پڑھنے میں 9 بج جاتے ہیں، 10 بج جاتے ہیں، 11 بجتے ہیں، 12 اگر وقت ہو جاتا ہے، اس سے پہلے قربانی بڑے شہروں میں درست نہیں ہوتی۔ عید کی نماز کے بعد ہی قربانی جو ہے جائز ہے بڑے شہروں میں، لیکن دیہاتوں کا مسئلہ ایسا نہیں، چھوٹے قریوں کا مسئلہ جہاں عید کی نماز ہی نہیں ہوتی، عید کی نماز درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، ایسے جو ہے چھوٹے قریوں کے اندر وہاں جو ہے سورج نکلنے کے بعد قربانی وہاں کرنا درست ہو جاتا ہے، چاہے وہ لوگ نماز پڑھے ہوں یا نہ پڑھے ہوں۔ تو بڑے شہروں میں عید کی نماز کے بعد قربانی اور چھوٹے قریوں میں دیہاتوں میں سورج نکلنے کے بعد فوراً جو ہے اپنا قربانی والا عمل پورا کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 6، بڑے شہر میں عید کی نماز ہو گئی، صرف عید کی 2 رکعت جو عید الاضحیٰ کی واجب جو نماز ہوتی ہے 2 رکعت، وہ 2 رکعت ہو گئی، لیکن ابھی عربی خطبہ جو ہے وہ مکمل نہیں ہوا۔ جمعہ میں جمعہ کی نماز سے پہلے عربی خطبہ ہوتا ہے، لیکن عید کی نماز میں عید کی نماز کے بعد عربی خطبہ ہوتا ہے۔ تو بڑے شہر میں نماز تو ہو گئی، ابھی خطبہ مکمل نہیں ہوا، کیا اس سے پہلے قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو شریعت جو ہے اس کا یہی جواب دیتی ہے کہ بھئی نماز ختم ہو گئی، خطبے سے پہلے بھی قربانی درست ہے، لیکن ایسا کرنا اچھا نہیں ہے۔ بہتر یہی ہے، افضل یہی ہے کہ وہ آدمی جو ہے نماز سے تو فارغ ہو گیا، ایسے ہی خطبے سے بھی فارغ ہو جائے۔ خطبہ ہونے میں بہت زیادہ وقت نہیں لگتا، 10 سے 15 منٹ کا وقت رہتا ہے، خطبہ ہو جائے تو بہت ہی بہتر ہے۔ اگر کوئی آدمی کہیں سفر پہ جانا ہے، کوئی مجبوری ہے، آدمی کے پاس وقت نہیں ہے، وہ آدمی صرف نماز پڑھ کر بھی اگر قربانی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن افضل یہی ہے، اس کو یہی جواب دیا جائے گا کہ بھئی خطبے سے پہلے قربانی نہ کر کے خطبے کے بعد، عربی خطبہ جو ہوتا ہے اس کے بعد قربانی کریں تو یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ مسئلہ نمبر 7، اگر کسی جگہ فتنہ اور جھگڑے کا ماحول بنا ہوا ہے، بڑے شہروں میں جہاں عید کی نماز ہوتی ہے، جہاں عید کی نماز جائز ہے، درست ہوتی ہے، ایسے جگہ فتنہ ہو گیا، جھگڑا ہو گیا اور کرفیو لگی ہوئی ہے، تو ایسے جگہ نماز جو ہے بہت دیر سے ہوتی ہے، تو کیا نماز سے پہلے قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کے بارے میں جواب دیا جائے گا کہ بھئی بڑے شہروں میں جہاں فتنہ ہو چکا ہے، لڑائیاں ہو رہی ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں، اور کہیں جو ہے کرفیو بھی لگی ہوئی ہے، ایسے جگہ اگر عید کی نماز نہیں ہوتی تو مسلمانوں کے لیے ضروری ہے وہاں کے کہ مسلمان اپنی قربانی والا عمل شروع نہ کریں، بلکہ زوال کے وقت تک انتظار کریں۔ زوال کا کون سا وقت ہے؟ وہی 11:30 12 بجے تک انتظار کریں، اس کے بعد جو ہے اپنا قربانی والا عمل مکمل کر لیں، تو اس پہ کوئی حرج نہیں، کوئی مذائقہ نہیں۔ تو یہ جو ہے قربانی کے مسائل ہیں، اور یہ آج ہمارا پہلا ویڈیو ہے۔ میں تمام ناظرین سے امید کرتا ہوں کہ موقع کے مناسبت سے ان مسائل کو دیکھیں گے آپ لوگ،
اور ان مسائل سے آپ فائدہ اٹھائیں گے. ہمیں جو ہے آپ سے یہی امید ہے. آپ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور کوئی مسئلہ ہو تو بلا جھجک جو ہے آپ کامنٹ کے ذریعے سے بھی مسئلہ پوچھ سکتے ہیں، چاہے مرد حضرات ہو چاہے خواتین ہو. اور نہیں کامنٹ کے ذریعے سے پوچھ نہیں سکتے کہ بھئی کوئی جو ہے باریک مسئلہ ہے، کوئی جو ہے شرمیلا مسئلہ ہے، کامنٹ کے ذریعے سے پوچھ نہیں سکتے. اگر کامنٹ کے ذریعے سے پوچھیں گے تو دوسرے بھی جو ہے دوسروں تک بھی وہ بات جو ہے پہنچ سکتی ہے، معلوم ہو سکتی ہے. ایسا اگر کوئی مسئلہ ہے یا پھر جو ہے کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے پھر بھی جو ہے کوئی راز میں رکھ کر مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے تو ان لوگوں کے لیے ہمارا جو ہے واٹس ایپ نمبر بھی دیا جا رہا ہے اسکرین کے اوپر، اور اسی طریقے سے وہی جو ہے ہمارا فون نمبر بھی ہے. آپ جو ہے چاہے تو فون سے رابطہ کریں، چاہے اسی طریقے سے واٹس ایپ سے رابطہ کریں، کیسے بھی جو ہے آپ رابطہ کریں، لیکن آپ کو جو ہے تسلی بخش جواب دیا جائے گا. الحمدللہ کچھ لوگ جو ہے دوسرے ریاستوں سے دوسرے اسٹیٹوں سے جو ہے مسئلے جو ہے پوچھ رہے ہیں، بڑی خوشی ہو رہی ہے. مطلب ایسا سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھئی لوگوں کو جو ہے دین کی اور مسائل کی کچھ جو ہے تڑپ ہے لوگوں میں، تو اسی وجہ سے وہ مسائل جو ہے کہیں دوسرے اسٹیٹوں سے جو ہے میسیجز کر رہے ہیں کہ یہ مسئلہ ہمارا ہے، اس کا حل کیا، کیسے کریں. تو یہ جو ہے ہو رہا ہے الحمدللہ. تو میں جو ہے آپ تمام ناظرین سے گزارش کروں گا کہ آپ کا بھی کوئی مسئلہ ہو، ایسا نہیں کہ بھی جو ویڈیو میں جو بیان ہو رہا ہے انہی کے تعلق سے نہیں، اور بھی کوئی مسئلہ ہو آپ کا تو آپ جو ہے بلا جھجک جو ہے واٹس ایپ کر سکتے ہیں یا پھر جو ہے فون کر کے رابطہ بھی کر سکتے ہیں. اگر اس وقت جواب ذہن میں نہیں رہا تو انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد، ایک دن کے بعد، 2 دن کے بعد انشاءاللہ آپ کو تسلی بخش جواب دیا جائے گا. تو ناظرین سے گزارش ہے کہ ہماری چینل کو جو ہے دوسروں سے زیادہ شیئر کرتے جائیں، تاکہ جتنا آپ کا فائدہ ہو رہا ہے اتنا ہی فائدہ دوسروں کا بھی ہو جائے. اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان مسائل کے ذریعے سے اپنی عبادتوں کو، اپنے اعمال کو مکمل کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.